یہ بتائیے کہ کیا وزارت داخلہ کے تھرو کوئی تعلق کیا گیا، کوئی اسٹیبلش کیا گیا کانٹیکٹ عمران خان صاحب سے یہ جب پوسٹ پون کرنا تھا جلسہ، یا پھر کسی اور ذریعے سے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہوا؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان معاملات میں ریلیٹڈ رہے ہیں یا جو رپورٹنگ کرتے ہیں معاملات کو، انہیں یہ ساری چیزیں میڈیا کے لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بڑی واضح طور پہ معلوم ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی معاملہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں آئی سی ٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، آئی جی ہے، آئی جی آپریشن ہے، تو جب بھی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے یا کسی کا ارادہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری طرح سے انگیج ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے باخبر ہوتی ہے، جو دوسری مختلف سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی پوری طرح سے باخبر اور آن بورڈ ہوتی ہیں۔ تو بھلے کوئی اپوزیشن ہو، کوئی اور جماعت ہو، تو یہ لوگ اس سے براہ راست جو ہے وہ ڈائیلاگ کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ادھر نہ کریں، وہاں پہ کر لیں، یہ نہ کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور ان انگیجمنٹس کے سلسلے میں کوئی دھرنا دے دے، کوئی وہاں پہ کسی نے جلسہ کرنا ہے، تو یہ انگیجمنٹس جو ہیں یہ معمول کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفکلی کسی کے لیے ہونی ہے۔ تو اس یعنی انگیجمنٹ میں یقیناً یہ بات جو ہے وہ، جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ بات ہوئی ان کے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں کہ بھئی آپ بڑی بڑکیں لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کرین لے کے آؤں گا، میں اتنے لاکھ بندہ لے کے آؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں کسی چیز کو راستے میں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ تو بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ آخر اس ملک کا کیپٹل ہے تو آپ کو ہوش کے ناخن لیں۔ تو ان کے ساتھ جب یہ ایڈمنسٹریشن کی، انتظامیہ کی، جن کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے، تو جب ان سے بات ہوئی تو وہ بات جب ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ سمجھ میں آ ہی جانی تھی کیونکہ وہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے بڑک لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے بات سنتے بھی ہیں اور بات کرتے بھی ہیں۔ تو جب ان کی سمجھ میں بات آ گئی تو پھر جو میری انفارمیشن ہے، پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ جی دیکھیں ہم تو تعاون کرنے کو تیار ہیں، جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، وجوہات بڑی ریزنیبل ہیں، لیکن یہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کسی کو بھیجتے ہیں وہاں پہ تو آپ ان کی ملاقات کروا دیں۔ تو ایڈمنسٹریشن نے اپنے گڈ آفسز استعمال کیے ہوں گے اور جیل حکام سے کہہ کہ وہ ملاقات ارینج کروا دی، جو غالباً اعظم سواتی صاحب اور وہ چیئرمین گوہر خان صاحب گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے ان سے اجازت لی اور آ کے اناؤنس کر دیا۔ تو یہ ایک معمول کا عمل ہے جو کہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی کسی جگہ پہ بھی کوئی کسی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جائے یا کیپٹل پہ آئے تو جو آنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن نے اور باقی تمام اداروں نے جو ہے وہ انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن معاملے کو امپلیمنٹ کرنے میں، ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے میں، ایک بتائیں جی ایس او پیز کیا ہیں، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، لیکن جب معاملہ اس نوعیت کا ہو جو کہ پی ٹی آئی جب یہ اپنا کرتی ہے اعلان کسی بھی جلسے جلوس کا، پھر وہ اس میں ان کے بانی چیئرمین بھی انوالو ہوتے ہیں، سی ایم، جیسے ہم نے کہا سی ایم صاحب نے فرمایا کہ میں آؤں گا اور ہم یہ کریں گے، وہ تو یقینی طور پہ کسی ایس پی نے یا ڈی سی نے تو نہیں جا کے بات کی ہوگی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی ڈائریکٹ ان سے رابطہ ہوا، جو ان کے سی ایم ہیں، تو اور آپ ہی کے لوگ کچھ یہ ذکر کر رہے تھے، تو اس کا مطلب کہ محسن نقوی صاحب کے تھرو، ان کی وزارت کے تھرو یہ بات چیت آگے بڑھی۔
دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب انتظامیہ بات کرتی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ منسٹر لیول پہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آن بورڈ ہوتے ہیں، سبھی لوگ طے کرتے ہیں۔ اب یہ پچھلے دنوں میں ایک دھرنا تھا یہاں پہ، تو اس دھرنے کے جو منتظمین تھے، دھرنا کرنے والے تھے، تو اس کے ساتھ تمام جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان سب کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ان کے ساتھ ڈائلاگ چل رہے تھے، ہمیں بھی پوری طرح سے ہم بھی آن بورڈ تھے۔ پھر ایک لیول یا سٹیج ایسی آئی کہ پھر ان کو ہمارے ساتھ بٹھایا گیا، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوئی اور کچھ چیزیں طے ہوئی، طے ہونے کے بعد جو ہے ان کو اناؤنس کر دیا گیا، ان کی مہربانی، انہوں نے دھرنا اپنا ختم کر دیا۔ جی نہیں، آپ نے بڑی کلیئرلی ایکسپلین کر دی، بات درست ہے۔ آپ نے کہا بھئی اس لیول پہ سی ایم صاحب سے بات ہوئی، پھر سی ایم صاحب نے کہا کہ جی بات ملوا دیں عمران خان صاحب سے۔ اچھا یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ اچھا تو اسی زمرے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی پی ایم ایل این کو کچھ فکر ہے، پریشانی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا اسٹیبلشمنٹ کا شاید پہلا کانٹیکٹ ہوا عمران خان صاحب سے۔ ہم آپ سے اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اس سوال کو چھوڑ دیں کیونکہ میں فارم 45 کے تو لوگوں سے، 47 کے لوگوں سے بات نہیں کرتا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاملہ طے تو ہوا ہے، سو اگر حکومت کے لوگوں سے نہیں ہوا تو پھر محسن نقوی صاحب شاید حکومت سے باہر ان کو دیکھا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ جب ایک انتظامی ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن میں سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، سبھی کی انپٹ ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اسے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ نہ بتائیں کہ بھئی یہ جو جلوس، یہ جلسہ، یہ دھرنا جو آپ کی طرف آ رہا ہے اس کی کیا تعداد ہوگی، اس کے کیا، اس میں کون کون ہوگا، کس طرح سے وہ ایکٹ کریں گے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ سارا ایک کلوز کوآرڈینیشن میں جو ہے وہ سارا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامیہ کے لوگ جو ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور پھر جن سے بات ہو رہی ہوتی اس کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تو یعنی خان صاحب کی جو ہے نا، یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ انہوں نے کرنا سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی توضیح جو ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے پیش کرنی ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ خطرہ، نہ فکر، نہ پریشانی، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ نہیں، وہ 100 دفعہ بات کریں۔ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے پالا پوسا، اسے 8-10 سال جو ہے اسے ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا۔ اس نے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر دوبارہ یقین کرنا ہے تو کر لے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔